الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ آج کی تراویح میں چھٹا پارہ پڑھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور بے وضو ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس نماز کے لیے فرمایا گیا مفتاح الصلاۃ الوضو، نماز کی چابی وضو میں ہے۔ لا صلاۃ الا بالوضو، نماز نہیں ہوتی مگر وضو کے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز سے پہلے وضو کو لازم قرار دیا، بغیر وضو کے نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو اب رہی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وضو کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ہر طریقے سے عبادت قبول فرما سکتے ہیں، کسی جگہ پر بھی بیٹھ کر عبادت کریں، کسی طریقے سے بھی کریں، لیکن اس اہتمام کے ساتھ کہ بغیر وضو کے نماز ہوگی ہی نہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میری بارگاہ میں آئے، غفلت اور بے خیالی میں نہ آئے۔ اس لیے وضو ہے کہ بندہ وضو کرتا ہے، مستعد ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، چوک و چوبند ہو جاتا ہے، پھر آ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے نماز سے پہلے یہ وضو ضروری ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو رات کے کپڑوں میں آ کر صبح کی فجر کی نماز میں آ کر شامل ہو جاتے ہیں، اور ایسے کپڑے کے دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کہتے ہیں کہ بس نماز ہی تو پڑھنی ہے، پھر آ کے سونا تو ہے، کون کپڑے بدلیں؟ بس وہ ایک آ جاتے ہیں، لیکن انہی کپڑوں کے ساتھ مارکیٹ نہیں جا سکتے، انہی کپڑوں کے ساتھ گھر میں آئے ہوئے مہمان کو بھی نہیں مل سکتے، لیکن انہی کپڑوں کے ساتھ وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اس وضو سے یہ مسئلہ کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے گھر آئے، میرے سامنے آئے تو اہتمام کے ساتھ آئے۔ اور پھر یہ سوال کہ وضو کے اندر انہی چیزوں کو کیوں دھویا جاتا ہے؟ چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، تو اس لیے کہ دیکھیں ان چیزوں کے دھونے میں انسان کو ننگیچ نہیں ظاہر کرنا پڑتا، انسان کو برہنہ نہیں ہونا پڑتا، آرام سے یہ چیزیں انسان کھول کر کسی کے سامنے بھی وضو کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان سے گناہ انہی چیزوں سے ہوتا ہے، آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، پاؤں پھر ان کے معاون بن جاتے ہیں۔ انسان گناہ ان چیزوں سے کرتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وضو ضروری ہے، اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ وضو ضروری ہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ چہرہ دھوتے ہیں، چہرے کے اندر کچھ رگیں ہیں، اس کا تعلق دل سے ہے۔ ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ کے اندر بھی کچھ رگیں ایسی ہیں، اس کا تعلق دل سے ہے۔ پاؤں دھوتے ہیں، پاؤں کے اندر بھی کچھ رگیں ایسی ہیں، اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو انسان یہ وضو کرتا ہے، ادھر کن پٹی کا ہے، گردن کا ہے، تو اب یہ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کا تعلق وہ دل سے ہے،
وضو کر کے اشارہ کر دیتا ہے اے باری تعالیٰ ظاہری اعضاء تو میں نے دھو لیے، دل دھونا آپ کا کام ہے۔ اے باری تعالیٰ میں نے ظاہری اعضاء تو دھو لیے، اب دل تک تو میں پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کو مستعد کرنے کے لیے، اس تک اثر پہنچانے کے لیے جو کچھ میرے سے ہو سکتا تھا میں نے کر لیا۔ اے باری تعالیٰ دل کو بدلنا، دل کو صاف کرنا، تزکیہ نفس یہ آپ کا کام ہے، وہ آپ فرما دیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ پہلے تو یہ تھا کہ وضو پانی سے کرتے ہیں، اگر پانی نہیں ہے یا بیمار ہیں پانی کو استعمال نہیں کر سکتے تو فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے آپ وضو کریں، تیمم کر لیں۔ اب دیکھیں وہ مٹی جسے ہم اپنے گھر میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں، کپڑے پہ بھی آ جائے تو ہم کپڑے بدل دیتے ہیں، جس جگہ مٹی ہوتی ہے اس جگہ ہم بیٹھتے نہیں ہیں، کھانا کھانا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا کہ کیا کرو فتیمموا، اب وہی مٹی ہے، بھلے زمین کی نہ ہو، ہے تو مٹی نا، وہی مٹی ہے چہرے پہ ملو، وہی مٹی ہے ہاتھ پہ بھی، اب کیا کرو اس پہ ایک ہاتھ پھیر دو۔ یہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ انسان کو اس کی اوقات بتلانا ہے، انسان کو عاجزی کا سبق دینا ہے، انسان کو انکساری کا درس دینا ہے کہ اے انسان ٹھیک ہے تو کچھ بھی ہے، تو کچھ بھی ہے، تیری جو پیشانی ہے وہ میرے سامنے جھکنی چاہیے، اور اگر پانی نہیں ہے تو وہ مٹی جس کو تو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو اپنے چہرے کے اوپر اس طریقے سے کر کہ چہرے پر مٹی نظر نہ آئے۔ تو میرے بھائیو اگر عبادت سے عاجزی اور دل نہیں بدلا تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ ہماری رسم ہے، نعوذ باللہ۔ معذرت کے ساتھ کہ اتنے عرصے تک اگر ہمارا دل نہیں بدلا، اتنے عرصے تک عاجزی انکساری نہیں آئی، اللہ کی مخلوق کی محبت دل میں نہیں آئی تو وہ ہماری کیا عبادت ہے؟ وہ تو ہم ایک رسم ہے جو پوری کر رہے ہیں۔ مقصد تو اس عبادت سے یہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی وضو کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالی تیمم کے ذریعے ہمیں بتلا رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا وعدہ بنی اسرائیل سے اور بھیجے ان میں 12 سردار۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، انہیں کہا اور ہمیں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے إِنِّي مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ تب ہوں گا۔ آج ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو، اللہ کی معیت ہو میرے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ میری مدد کب آئے گی؟ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں تمہارے ساتھ ہوں، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو گے تو میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اور فرمایا وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو گے تو میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ گے تو میری مدد تمہارے ساتھ۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور میرے رسولوں کی توقیر کرو گے، تعظیم کرو گے، مدد کرو گے۔ آج رسول نہیں ہیں، انبیاء کے ورثہ موجود ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے ورثہ علماء ہیں۔ آج انہی کی تعظیم کریں گے تو اللہ کی معیت ہوگی۔ اور وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ کی مدد بھی آئے گی اور اللہ چھوٹے موٹے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی تعویذ سے سارا کام ہو جائے۔ تعویذ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، اس کے اندر کوئی غلط کام اگر ہے تو غلط ہے، اگر جائز عبارات لکھی ہوئی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میری معیت اس وقت ہوگی کہ نماز پڑھو گے اور زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور قرض حسنہ دو گے،
اور یہ کام کرو گے تو میری مدد آئے گی تمہارے ساتھ۔ اور صرف مدد نہیں آئے گی، چھوٹی موٹی جو کوتاہیاں ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی معافی فرما دیں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسی جنت میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو اللہ کے اس طریقے کی معیت کا انکار کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اور فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، تو بنی اسرائیل نے معاہدہ وعدہ توڑ دیا، اللہ نے ان پر لعنت بھیجی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور بنا دیے ان کے دلوں کو سخت۔ وعدہ خلافی یہ گناہ کبیرہ ہے، آج ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ وعدہ خلافی ہم کوئی معاملات کا کریں تو اس کا بھی وہی وبال ہے، اور اگر دین کے متعلق کریں اس کا بھی وہی وبال ہے۔ اس کا وبال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دل سخت فرما دیتے ہیں، اتنا سخت دل ہو جاتا ہے کہ اب اس کو اپنی گناہ اپنی برائیاں نظر ہی نہیں آتی۔ وہ وعدہ خلافی کرتے کرتے وہ اپنے نقصان کو اپنے کسی عمل سے جوڑ دیتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ نقصان ہوا ہے۔ یہ وعدہ خلافی کا وبال ہے جس میں آج ہم سب مبتلا ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر کیا۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، جب بنائے تمہارے اندر انبیاء، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور بنائے تمہارے اندر بادشاہ، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور عطا کیا وہ سب کچھ جو نہیں دیا کسی اور کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، میری جو نعمتیں ہیں جو تجھ پر مانگے ہوئے آئیں یا بغیر مانگے ہوئے آئیں، ان کا تذکرہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا اعتراف ہے کہ انسان کو کبھی تذکرہ کرنا چاہیے اپنے بچوں کے سامنے کہ بیٹا ہم نے کس مشقت میں وقت گزارا تھا، کن حالات میں ہم نے یہ تعلیم حاصل کی تھی، کن حالات میں ہم آج یہاں پہنچے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کیسے ہمارے ہاتھ کو مضبوط کیا، آج ہم آپ کے سامنے ہیں، تاکہ بچوں کے اندر بھی شکر کا مادہ پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔